اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چوتھا پارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ لن تنالوا البر، تم نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ترین ہیں۔ نیکی کی اصل روح اس سے محبت ہے، کوئی چیز اس سے عزیز تر نہ ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اس آیت کو سن کر اپنے باغات، پسندیدہ گھوڑے اور مال سب سے بڑھ کر اپنی جانیں پیش کیں۔ ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ غور کریں۔ کیا ہم نکمی اور جو بے فائدہ چیز ہوتی ہے اس کو اللہ کے راستے میں؟ پھر بتایا گیا پہلی تعمیر شدہ عبادت خانہ کعبہ ہے اور اللہ کا حق ہے مومنین پر کہ اللہ کے گھر کا حج کرے، اور ساتھ ہی اللہ نے کہا کہ جو مال ہونے کے باوجود حج نہیں کرتے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے تمام جہانوں سے۔ اہل کتاب کی پیروی کی ممانعت کی اور مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر اہل کتاب کی پیروی کرو گے تو یہ تمہیں پھر کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تم کیسے کفر کی طرف پھرتے ہو؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی کہ اپنے پاس موجود روشنی کو کر اندھیروں کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے۔ کاش اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج دیکھیں کہ مسلمان کا نظام تعلیم، طرز زندگی، تہذیب قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بجائے یہود و نصارہ سے کتنی مماثلت رکھتے ہیں۔ چال اور ڈھال اور معاشرت، عدالت، نظام تعلیم سب کچھ انہی کی تعلیمات پر، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج نئی نسل کو جدید تہذیب پر فخر ہے اور دین اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا ڈھانچہ دو مرکزی ستونوں پر قائم ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی کمزور ہو جائے تو امت کمزور ہو جائے اور اس کا دنیا پر سرداری کرنا مشکل ہو جائے گی۔ پہلا ستون کیا ہے؟ ایمان اور تقوی کا ستون۔ اہل ایمان کو انفرادی اور اجتماعی طور پر حکم دیا اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرتے دم تک اللہ کے مطیع فرما یعنی کہ مسلم ہو کر رہو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور زندگی کے ہر میدان میں، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی طور پر، مضبوطی سے تھامنا یعنی اطاعت اور فرما بردار رہنا ہی اس کی زندگی اور دنیا میں اس کی موجب ہوگا۔ جس دن امت اللہ کی اطاعت چھوڑ دے گی تو بنی اسرائیل کی طرح ذلت و رسوائی کی طرف چل پڑے گی، جیسا کہ آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا ستون جو ان آیات میں بتایا گیا وہ اخوت اسلامی ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ ہے اخوت اسلامی۔ تفرقے میں نہ پڑو، جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دل اسلام آنے کے بعد جڑ گئے تھے۔ وہ کیا چیز تھی ان کو جوڑنے والی؟ آپس میں محبت، اور ایک جسد کی مانند کہا کہ اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہوتی تو پورا جسم جو ہے بے قرار ہو جاتا ہے۔ کیا ہماری کیفیت ہے ایسی؟ حالانکہ اس سے قبل ان کی حالت یہ تھی کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے تھے، بلکہ آگ کے گرے کے کنارے کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں گرنے سے بچا لیا اور پھر وہ بہترین امت بن کر اٹھے اور اپنے ایمان اور تقوی اور اتحاد کی بدولت دنیا کو فتح کرتے چلے گئے۔ آج بھی یہی آیات پکار پکار کر امت مسلمہ کو بلا رہی ہے کہ بنیادوں کی طرف واپس آ جاؤ، اپنی اصل کی طرف
واپس آ جاؤ، تقوی اختیار کرو، مطیع و فرما بردار بن جاؤ، اللہ کی رسی یہاں سے مراد قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام کر یکجا بن جاؤ، تفرقہ پرستی چھوڑ دو، امر بالمعروف نہی عن منکر کی ذمہ داری پوری اچھے طریقے سے سنبھال لو۔ اسی مقصد کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بھیجا ہے، تم خیر والی امت ہو جسے لوگوں کی اصلاح اور دنیا سے فساد دور کرنے کے لیے اور اسی طرح خاندان کو مستحکم بنانے کے لیے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ غزوہ احد پر تبصرہ کیا گیا کیونکہ اس میں سارا غزوہ احد کا جو ہے واقعہ آتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی بخشی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی، لیکن ایک گروہ جس کو پابند کیا تھا اس گھاٹی کے پاس کہ تم نے یہیں رہنا ہے چاہے پرندے ہماری بوٹیاں تک نوچ لیں، لیکن انہوں نے ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد غزوہ احد پر طویل تبصرہ ہے، زندہ اور لائیو تبصرہ، اور قیامت تک کے لیے جب بھی مسلمان پر کفار کی یلغار ہو اور میدان جنگ سے واسطہ پڑے تو اس موقع کے لیے مفصل ہدایات دی گئی ہیں۔ غور سے دیکھیے کہ شاید یہ آیات آج کے حالات کے لیے ہمارے ہی لیے نازل ہوئی ہیں۔ غزوہ بدر میں فتح کے بعد مسلمان سمجھ بیٹھے تھے کہ بس ہم تو جیتے ہی جیتے، لیکن غزوہ احد کی عارضی شکست کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا کہ ان کے اندر جو تھوڑی بہت کمزوریاں تھیں ان کا تذکرہ اور اصلاح کی طرف توجہ دلائی، معافی کا بھی اعلان کیا اور جو خوبیاں تھیں ان کو بھی ابھارا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ رب العزت یاد کرا رہے ہیں کہ اس سے قبل میدان بدر میں تم اس سے کم تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے 50,000 فرشتوں سے مدد کی کہ مسلمان صبر، ایمان اور تقوی کے ساتھ اس معیار کو پہنچ جائیں۔ بتایا گیا کہ غزوہ احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مدد کی تھی جب تم فتح مند تھے، لیکن ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی تو سب نے نقصان اٹھایا۔ اس میں دو باتیں اہم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سرتابی اور مال غنیمت کی محبت۔ آج کے لیے بھی یہی اصول ہے، مسلمان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہٹیں گے اور مال کی محبت میں گرفتار ہوں گے تو وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ ہمیں یہاں سے نکات ملے، قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کرنا ہے، دین کا علم حاصل کرنا اور عمل کرنا ہے، عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا ہے، اللہ کی راہ میں چلنے کا مقابلہ کرنا ہے، غصہ پینا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، اللہ کی راہ میں استقامت سے چلنا ہے، ضرورت پیش آئے تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اگلی سورت جو ہے سورت نساء شروع ہو رہی ہے اور اس کا مطلب ہے عورت، اور نسواتن عورتیں اس کی جمع ہے۔ یہ سورت جو ہے وہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں خواتین، خاندان اور معاشرتی مسائل اور احکامات کا ذکر کیا گیا ہے اور کئی مقامات پر النساء کا لفظ آیا ہے۔ سورہ نساء جو ہے وہ ہجرت کے 3 سے 5 سال تک مختلف خطبات کی صورت میں نازل ہوئی۔ مدینہ شریف میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جا چکی تھی اور مسلم معاشرے کی تشکیل ہو رہی تھی۔ سورت میں خاندان کی تنظیم کی گئی، یعنی ماں، باپ، بہن، بھائی، دادا، دادی، نانا، نانی، پھپھا، پھپھی، خالہ، تایا، تائی، یہ ساری خاندانی تنظیم جو کی ہے اللہ تعالیٰ نے بنا کے ہمیں دی، اور اسلامی معاشرے کے تحفظ اور بلندی کے ضمن میں بعض بالکل بنیادی احکام دیے گئے ہیں۔ مدینہ میں منافقین، یہود کی مخالفت جاری تھی، ان سے بچاؤ کے بارے میں بھی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ جو اس کا پہلی آیت آتی ہے نا، یہ نکاح کے وقت پڑھی جانے والی آیت ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ پوری انسانیت کو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک ہی اصل سے پیدا فرمایا ہے۔ خاندان کی تشکیل اللہ نے خود کی ہے،
جوڑے بنائیں۔ انسان کو تاکید کی گئی کہ خاندان کے تعلقات کو درست رکھیں، صلہ رحمی کریں، خاندان اور رشتہ داروں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں۔ اور یتیموں کے بارے میں بہت زیادہ نصیحت کی گئی اور کہا گیا کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرنے اور ضرورت کی صورت میں دیانتداری سے ان کا مال استعمال کرنے کے بارے میں سخت ہدایات دی گئی ہے۔ مال یتیم کے متاع و دولت کو ناجائز طریقے سے کھانے کو دوزخ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، دوزخ کی آگ سے پیٹ بھرنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ خصوصاً یتیم بچیوں کے حقوق ادا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 3 میں بیک وقت 4 شادیوں کی حد مقرر کی گئی ہے۔ واضح رہے یہ 4 شادیوں کا حکم نامہ نہیں ہے بلکہ 4 سے زائد نہ کرنے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ اس وقت عرب میں بہت زیادہ تعداد میں شادیاں کرتے تھے، 50-60 جو ہے بیوی ہوتی تھی ایک مرد کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ صرف 4 کی تعداد پر پابندی لگا دی، اور ساتھ ہی شرط لگائی کہ انصاف کرو، اور اگر انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی پر قناعت کرو۔ وراثت کے احکامات بتائے گئے، اور آیت نمبر 7 میں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس قانون کو بہت وضاحت سے کھول کر بیان کر دیا اور بتایا کہ تم نہیں جانتے تمہارے لیے زیادہ نفع کا باعث کیا ہے۔ اللہ سب حقیقتوں سے واقف ہے، وہ ساری مصالحتوں کو سمجھنے والا اور جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کی پابندی کرنے والا جنت میں جائے گا اور ان حدوں کو توڑنے والا دوزخ میں جائے گا۔ اس کے لیے بڑی ڈرانے والی اور رسوا کن سزا بیان کی گئی ہے۔ قانون وراثت کو تبدیل کرنا یا دیگر حدود کو توڑنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ خواتین کے تحفظ کی اہم دفعات۔ عورت کے تحفظ کے بارے میں آیات آئی ہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث نہ بن بیٹھو، یہ ان کا حق ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ حق مہر دے کر پھر بیویاں سے لے لیتے ہیں کسی طریقے کے ساتھ، تو بیویاں بھی بڑی معصوم سی ہوتی ہیں، فٹافٹ حق مہر خامند کو واپس کر دیتی ہیں، حالانکہ وہ ان کا حق ہے۔ یہاں فرمایا گیا وہ واپس نہیں کرنا بلکہ وہ اسے اچھے طریقے کے ساتھ اسے اپنی لیے استعمال کرے۔ آیت نمبر 19 میں مردوں کو حکم دیا گیا بیویوں کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو، یعنی خاندان کے استحکام کے لیے دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھنی چاہیے اور کمزوریوں اور خامیوں سے درگزر کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں جو ہے مرد بھی اس کی خامیوں کی طرف بیوی کی دیکھ رہا ہوتا ہے اور بیوی بھی جو ہے مرد کی زیادہ تر خامیوں کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اگر ان کی اچھائیوں کی طرف دیکھیں تو لڑائیاں ہو ہی نہ گھروں میں۔ ہمارے معاشرے میں آج کل طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا، لہٰذا ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ان محرمات کی فہرست بتائی گئی ہے جن سے نکاح نہیں کر سکتے: سگی مائیں، سوتیلی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں، بھتیجیاں، رضاعی مائیں، بہنیں۔ 2 بہنیں ایک شخص کے نکاح میں اکٹھی نہیں بیاہی جا سکتی، اور سوتیلی بیٹیاں وغیرہ۔ واضح کیا گیا ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی لازمی ہے۔ جنگ میں جو عورتیں پکڑی ہوئی آئیں ان کے بارے میں بھی احکامات یہاں درج کیے گئے ہیں۔ اس وقت غلامی کا دور تھا، اس غلامی کو اسلام نے ختم کیا اور ان عورتوں کے بارے میں قوانین بنائے، ان کی عزت اور احترام کیا جائے، ان کو مہر جو ہے اس کا ادا کیا جائے، ان سے نکاح کرنے کے احکام دیے گئے۔ لیکن چوری چھپے آشیانے یعنی اب گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنا لیتے ہیں، اس سے سختی سے منع کیا گیا۔ اسلام میں ایک صنفی تعلق پاکیزہ ہے اور وہ رشتہ ازواج کا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔